سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 136۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین هذا بیان للناس وہدى وموعظۃ للمتقین۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک تو اس بات کا حکم دیا، مجھے آپ کو پوری انسانیت کو، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسرا اس بات کا حکم دیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کے لیے جلدی کرو، اور جنت کے لیے جلدی کرو جس جنت کا فرنٹ اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور اس جنت کے متعلق فرمایا اعدت للمتقین، وہ تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی اللہ رب العالمین نے چند ایک صفات یہاں بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی جو لوگ راہ خدا میں تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری علامت اور نشانی ان کی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تیسری علامت ان کی یہ بیان فرمائی والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اور ایک علامت ان کی یہ ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں سے کبھی بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے گناہ پر اصرار کرنے کی بجائے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں، یہ متقین لوگ ہوں، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ، ان کا معاوضہ، ان کو اللہ پاک جو ان کا انعام دے گا وہ کیا ہوگا کہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا اعلان ہوگا۔ مغفرت اور بخشش اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے محترم دوستو، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان انسان بارہا جنت کی بشارتیں بھی پا چکے ہیں،
قرآن کریم میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کے لیے جتنے تمغے ہیں ان تمغوں کا مصداق بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہی اعلان ہو جائے کہ عمر کی بخشش ہو گئی اور کچھ نہیں، نہ کوئی انعام نہ کوئی سزا، صرف بخشش ہو گئی، تو عمر اس پہ بھی راضی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نصیب فرمائے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم اس پہ کسی اور نعمت کا اللہ سے مطالبہ بھی کر سکیں، تمنا بھی رکھ سکیں، آرزو بھی کر سکیں، لیکن ہماری غلطیاں کوتاہیاں اتنی ہیں کہ اگر وہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو ایسی صفات والے لوگوں کے لیے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کا پروردگار، ان کو پالنے والا، ان کا رب ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو انعام میں باغات ملیں گے۔ جنات، جنتن بھی نہیں فرمایا، باغات یعنی جمع کا صیغہ ہے، باغات ملیں گے۔ میرے محترم دوستو، احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آخری درجے کا جو جنتی ہوگا، بالکل آخر میں جنت میں جانے والا، اس آخری درجے کے جنتی کی جنت بھی رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اب اندازہ کریں جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کی جنت کا کیا عالم ہوگا۔ اس ایک دنیا کے اندر چھوٹی سی جگہ میں انسان کتنے باغات لگا لیتا ہے، تو جب رقبے کے لحاظ سے اس سے بھی 10 گنا بڑی جنت ہوگی، وہاں کتنے باغات ہوں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہاں ان کے لیے جنات، باغات ہوں گے، اور پھر ان جنات کی، ان باغات کی لوکیشن، ان کا محل وقوع وہ کتنی صاف ستھری جگہ پہ ہوگی۔ باری تعالیٰ فرماتے تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے سامنے ہی نہریں چل رہی ہوگی۔ لفظی معنی اس کا کہ ان کے نیچے نہریں ہوگی۔ نیچے کا مطلب ظاہر ہے باغات ہوں گے، باغات میں اونچے محلات بنے ہوں گے، اور ان محلات میں جب انسان ہوگا تو وہ جو نیچے نہریں ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ آج ایسے مقامات کو دیکھنے کے لیے لوگ ان علاقوں کا، شمالی علاقہ جات کا، سوات کالام کا، ناران کا، غان کا سفر کرتے ہیں ایسے خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے، لیکن انسان تیری کیا قسمت ہوگی جب ایسے کیا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھیا مناظر والی جنت اللہ تجھے ہی عطا کر دے گا۔ صرف دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا بلکہ ہوگی تیری۔ اور پھر وہ جو باغات ملیں گے، محلات ملیں گے جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، خوبصورت بہترین محل وقوع، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کوئی 1 2 4 10 20 100 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہیں اس سے نکالے جائیں گے۔ اس دنیا میں انسان بڑا زور لگا کے اپنا مکان بناتا ہے، بڑا زور لگا کے۔ آج کل تو جس کے پاس ٹھیک ٹھاک سرمایہ ہوگا وہی اپنا مکان بنا سکتا ہے، اور پھر مکان سے آگے اس کی ڈیکوریشن، اس کی خوبصورتی، اس کو سجانا سنوارنا، یہ تو بہت دل گردے کا کام ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ جو جنت کے محلات ہیں اس کے لیے سرمایہ نہیں چاہیے، اس کے لیے اعمال چاہیے۔ ہر آدمی یہ محل بنا سکتا ہے، ہر آدمی یہ باغات بنا سکتا ہے،
اللہ پاک نے اسی لیے آگے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، عمل کرنے والوں کا اجر، عمل بیکار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ کر جی اللہ کے فضل سے ہونا ہے، جی اللہ نے جس کو دینے، دیکھیں اللہ رب العالمین کا فضل ہی ہوگا، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اللہ کا فضل کس پر ہوگا؟ اللہ کا فضل بھی تو انہی پر ہوگا جو کچھ کام کرنے والے ہوں گے۔ ایک بچہ امتحان ہال میں جا کر پیپر پر اپنی محنت کے بقدر کچھ لکھ دے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اچھے نمبر نصیب فرما دے، اور ممتحن کے دل میں ڈال دے مجھے اچھے نمبر دے دے۔ اب پیپر پہ کچھ لکھا ہوگا تو ممتحن کوئی نمبر دے گا نا، پھر ہی کوئی مہربانی کرے گا، پھر ہی کوئی فضل ہوگا۔ لیکن اگر ایک امتحان حال میں ہی نہ جائے، پیپر پہ لکھے ہی کچھ نہ، وہاں پہنچے ہی نہ، یا پہنچ کے خالی پیپر دے آئے اور پھر دعا کرے مجھے جو ہے نا 100 نمبر مل جائیں، کہاں سے ملیں گے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا، کام کرنے والوں کا، محنت کرنے والوں کا، اپنی خواہشات اور من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی گزارنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، کیا ہی بہترین بدلہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک بندہ گھر چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے نماز کے لیے آتا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہی نہیں ہے، کیا اللہ دونوں کو ایک جیسا بدلہ دے گا؟ افنجعل المجرمین افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ پاک فرماتے کیا ہو گیا ہے، کیا ہم مسلمان کو اور مجرم کو ایک جیسی جگہ پہ کھڑا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، مسلم اور مجرم کا فرق ہوگا وہاں پہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے مسلم بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس لیے کام کرنا، محنت کرنا، دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانا یہ بیکار نہیں ہے، اس کے بہت بڑے اجر ہیں۔ اللہ پاک فرماتے کام کرنے والوں کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ پھر فرمایا اپنے سے پہلے ذرا مثالوں پہ غور کرو، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سارے ایسے گزر چکے ہیں۔ سنن کا معنی طریقے، یعنی اللہ رب العالمین نے پہلی قوموں میں ایسے بہت سے طریقے گزار دیے۔ کوئی آیا تو اللہ پاک نے اس کو دنیا میں فراوانی دی، مال و دولت دیا، قارون جیسے خزانے دیے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ کسی کو اللہ نے باغات دیے، قوم شعیب، کسی کو اللہ رب العالمین نے صنعت و حرفت دی، قوم سمود، کسی کو اللہ نے قوت و طاقت دی، قوم عاد، کسی کو اللہ نے اکثریت دی، قوم نوح۔ یہ مختلف قومیں آئی، بادشاہت والے آئے، فرعون نمرود جیسے، کوئی لشکروں والے آئے ہیں، کوئی دنیا کو جنت بنانے والے آئے ہیں جنہوں نے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن سب کا انجام کیا ہوا؟ سب کے ساتھ کارگزاری کیا ہوئی؟ اللہ پاک فرماتے فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے رب کے احکامات کو ٹھکرایا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنی چاہی، آج جیسے لوگ کہتے میرا جسم میری مرضی، وہ ذرا چل پھر کے دیکھیں ان مکذبین کا انجام کیا ہوا تھا، کیا ان کے ساتھ صورتحال ہوئی۔ یہ میرے اور آپ کے عبرت کے لیے ہے۔ آج میرے عزیز دوستو لوگ ان تاریخی مقامات پر جاتے ہیں، ہمارے قریب ہڑپا میں سائیوال کے ساتھ اسی طرح اٹک کی طرف جائے، لاڑکانہ کی طرف جائے، پرانی عمارتیں، کھنڈرات، ویران اور اجڑے ہوئے مکانات، جہاں کبھی وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں،
میرے محترم دوستو، وہاں لوگ سیر کے لیے تو جاتے ہیں، عبرت کے لیے نہیں جاتے۔ تاریخی مقامات کو دیکھ کر فوٹو شاپ کرتے ہیں، وہاں جا کر پکنک تو مناتے ہیں، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ آج ہم اپنے مکانات میں آباد ہیں، کل کو پتہ نہیں ہمارے مکانات کا کیا حال ہوگا، کہاں کہاں ویرانیاں پڑیں گی، اجاڑیں پڑیں گی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے وہاں جاؤ، جا کے وہاں سے عبرت حاصل کرو، دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہذا بیان، یہ ہے بیانیہ، یہ ہے سٹیٹمنٹ، یہ ہے ایک واضح اور کھلی حقیقت للناس، کن کے لیے؟ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اہل مکہ کے لیے نہیں، اہل مدینہ منورہ کے لیے نہیں، اہل عرب کے لیے نہیں، للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں، اس کو اپنا بیان بنائیں، اس سے نصیحت حاصل کر کے اس کے مطابق رب کو راضی کریں۔ وَہُدًى، یہ ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ایک بہترین واعظ و نصیحت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہی جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، کوئی ڈر اور دھیان ہوگا، وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم یہ تقوی والی صفات اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آخرت کے انعامات کے ہم لوگ اللہ کے فضل سے مستحق بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔